how they've been asked to countersign the performance report of these officers isn't chaotic. جس نے زندگی میں اپنا گھر بھی نہیں بنوایا، حویلی چار دیواری گھر کی نہیں بنوائی، وہ انجینئر کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے گا۔ ہیلتھ کے محکموں کے اب جو ہے ایک جرنلسٹ نے ایم اے پرشین کی ہوئی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہوئی ہے، عربک کی ہوئی ہے، وہ آج کل سیکٹری لگے بیٹھے ہیں ہیلتھ کے۔ انجینئرنگ تمام ڈپارٹمنٹس کے سیکٹری جو ہیں وہ ڈی ایم جی کے ہیں۔ اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ کے ڈاکٹرز ڈس اپوائنٹ ہوئے، ڈپریس ہوئے اور سول سروس پہ آنا شروع۔ جس ملک میں یہ حالات ہیں، جس کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، آپ کسی پہ نظر ڈال لیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی سرکاری محکمے میں کام نہ کیا ہو اور اس کو آپ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، وہ پرفارمنس کیسے دیکھیں یہاں پہ تو بالکل ارریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں۔ کمشنر کے پاس یا ڈپٹی کمشنر کے پاس جو اس کے حلقے میں آتا ہے، اس نے اگر ایک فقرہ لکھ دینا کہ ہی واز نون ٹو بی کرپٹ آفیسر، بس ختم۔ ان کی پرفارمنس اس آدمی نے اسیس کرنی ہے جو اس کے پرسنل ڈیلنگ کے ساتھ، اس کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں، اس کے بہتر تعلقات، وہ اس کی انڈیکیشن ہوگی، ایکسپریس کیا جائے گا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں۔ پاکستان میں بے شمار پرابلمز میں سے ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہمارے یہاں نہیں ہے، اور جو لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلیں اور دوسرے لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ سلسلہ ہمارے یہاں پہ بہت پریولنٹ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے بیوروکریسی میں کہ ہم کس طریقے سے دوسرے کی ڈومین میں جا کے اس کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ کا ایک سسٹم ہے جسے ACR بھی کہا جاتا ہے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے، جہاں پہ جو آفیسرز کام کرتے ہیں ان کے سینئر آفیسرز ان کو اسیس کرتے ہیں، اور ایویلیویشن ان کے کریئر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، جہاں پہ ان کی پروگریشن اور جو باقی ترقی کا معاملہ ہے اس کے ٹائم پہ یہ پرفارمنس رپورٹ مد نظر رکھی جاتی ہے۔ ماضی میں کیا ہوا کہ جو لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کے ریلیونٹ آفیسرز ان کی پرفارمنس رپورٹ سائن کیا کرتے تھے۔ 2017 کا ایک ایکٹ آیا پنجاب گورنمنٹ میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ضلعوں میں لوگ کام کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان کے درمیان ایک کوہیسونیس ڈیولپ کی جائے تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو۔ کوآرڈینیشن جو ہے، اور کوآرڈینیشن کے لیے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر موجود تھے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ وہ لوگ جن کا باقی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ٹیکنیکل پرفارمنس کیسی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے ایریے کے اندر کام کرنے کا رجحان، پیرامیٹرز کیا ہیں، ان کو 20 جنوری آف دس پرٹیکولر ایئر چیف سیکرٹری صاحب نے آرڈر کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ان لوگوں کی پرفارمنس رپورٹ کو بھی کاؤنٹر سائن کریں گے، سیکنڈ کاؤنٹر سائن کریں گے جو ان کے ضلعوں میں کام کرتے ہیں، اور میں شرطیہ طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو ان کی ایریے کے بارے میں شاید ABC کا بھی نام پتہ ہو۔ میرے ساتھ ہیں سابق بیوروکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہ بڑی کیوٹک سی صورتحال ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو مختلف ضلعوں میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ موجود ہیں، ان کا اریگیشن کے لوگ یا میڈیکل کے ڈاکٹرز سے متعلقہ لوگ جو ہیں ان کی ٹیکنیکل چیزوں کا کیا پتہ، ٹرمینالوجی نہیں پتہ، پرفارمنس کی ایویلیویشن کا نہیں پتہ۔ ہاؤ دے بین آسکڈ ٹو کاؤنٹر سائن دی پرفارمنس رپورٹ آف دیز آفیسر isn't chaotic؟ آپ نے جو انٹروڈیوس کرایا اس سبجیکٹ کو وہ بہت ہی ضروری تھا اور بڑا صحیح کیا۔ اب یہ جو نئی انسٹرکشنز ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب نے ایشو کی ہیں، جاری کی ہیں اسی 20 جنوری کو، چند دن پہلے، تو اس کے مطابق جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن میں، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ میں اور ڈویژنل کمشنر ڈویژن میں، وہ ان کے ہاں جو آفیسرز ان کی جیورسڈکشن میں، یعنی جیورسڈکشن مینز کہ اگر ایک ضلع میں ایک اریگیشن کا ایکسین کام کر رہا ہے یا اس کے علاوہ لائیو سٹاک کا ایک آفیسر کام کر رہا ہے، اس کے سیکنڈ کاؤنٹر سائننگ آفیسر وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا۔
حالانکہ اس کی رپورٹ لکھی جائے گی اس کے اپنے سپیریئر آفیسرز سے، اور اس کی کاؤنٹر سگنیچر وہ بھی اسی محکمے کا آفیسرز کرے گا. مثلا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایس ڈی او ہے وہ کام کر رہا ہے تحصیل میں، اس کی رپورٹ پرفارمنس رپورٹ جو ہے سال کے بعد، یا جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ 3 مہینے کے بعد اگر کوئی سرکاری آفیسر 3 مہینے کہیں جاب کرتا ہے تو اس کی رپورٹ ڈیو ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے. اس رپورٹ کو لکھنے والا اس کا سینئر افسر ہوتا ہے. ٹھیک. جیسے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ایس ڈی او کی رپورٹ جو ہے، سب ڈویژنل افسر جو ہے جو روڈز کا ہے یا بلڈنگ کا ہے، اس کی رپورٹ لکھے گا اس کا ایکسین ایگزیکٹو انجینئر. اگر 3 مہینے ہو گئے ہیں تو 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو کاؤنٹر سائن کرے گا اس ایکسین کی بجائے ایس سی سپرنٹینڈنگ انجینئر. ایس ڈی او کی رپورٹ لکھی ایکسین نے، ایکسین کی رپورٹ کے اوپر کاؤنٹر سائننگ افسر جو ہے وہ ایس سی سپرنٹینڈنگ انجینئر ہے. یہ سارے کے سارے انجینئرز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں. یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے انجینئرنگ. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایم اے پرشین کیے ہوئے ہے اور وہ جانچ لے گا کہ اس کی ٹیکنیکل پرفارمنس کیسی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب جو انسٹرکشنز چیف سیکرٹری صاحب نے جاری کیے ہیں ابھی 20 جنوری کو، اس کے مطابق یہ ہے کہ ضلع کا سربراہ، ایون اسسٹنٹ کمشنر بھی تحصیل کا، وہ بھی اپنے ایس ڈی او کا سیکنڈ کاؤنٹر سائننگ، ایک تو لکھی ایکسین نے، اس کے بعد ایس سی نے اس کو کاؤنٹر سائن کیا. سیکنڈ کاؤنٹر سائننگ جو اسسٹنٹ کمشنر ہوگا جو پولیٹیکل سائنس کا ایم اے ہے، ٹھیک ہے، جس نے زندگی میں اپنا گھر بھی نہیں بنوایا، حویلی 4 دیواری گھر کی نہیں بنوائی، وہ انجینئر کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے گا. یہ 2017 کا ایکٹ ہے جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ کوارڈینیشن بہتر ہو. اس کی اسینس کو اگر ہم سمجھے، لا کی اسینس یہ تھی کہ چونکہ ایک ضلع میں آپ کام کرتے ہیں تو کوارڈینیشن کو بہتر کیا جانا چاہیے. میں پریولنٹ پریکٹس جو ہے آج سے 4 سال اس ایکٹ کو ہو گئے، میں پریولنٹ پریکٹس جو تھی اس 20 جنوری سے پہلے کی وہ کیا تھی وہ بھی ہمیں بتا دیں. اس میں کاؤنٹر سائننگ جو تھے وہ ضلع کے بیوروکریسی سول ایڈمنسٹریشن کے افسر نہیں تھے. ٹھیک ہے، تبھی تو تمام محکمے جو باقی اتنے ہمارے تمام محکمہ جات ہیں صوبے میں، ساروں کے سارے افسر سخت پریشان ہیں. پریشان اسی لیے ہیں کہ جو آدمی ان کی پرفارمنس کو اسیس ہی نہیں کر سکتا، وہ کیسے ان کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کو کاؤنٹر سائن کرے گا اور اپنے ریمارکس دے گا. مجھے یہ بتا دیں تحصیل میں اور ضلع میں کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جو کہ بہت ٹیکنیکل ہیں؟ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، فار دیٹ میٹر یہ تو بہت ہی ٹیکنیکل ہیں. اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹر ہیں، لائف سٹاک ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. رائٹ. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری بد نصیبی بھی یہی ہے جو آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے کا پورا ہمارا ملک جو ہے نا وہ ان حالوں میں کیوں پہنچا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کسی کو وہ ذمہ داری سونپی جائے جس کا اسے کوئی تجربہ ہو، جس کی کچھ تعلیم ہو. اب مجھے بتائیں کہ یہ سارے انجینئرز اور ڈاکٹر یہ کریم ہوتے ہیں اس ملک کی. آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنی نظر ڈالیں کہ بچپن سے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایف ایس سی کا ایگزام دیتے تھے لڑکے، تو جو سب سے بریلینٹ لڑکے ہوتے تھے وہ یا تو ایم بی بی ایس کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے تھے یا انجینئرنگ یونیورسٹی یو ای ٹی میں داخلہ لیتے تھے. یہ ہم وکیلوں کو بھی یہ تانا سننے کو کہ آپ تو وہ لیفٹ اوور ہیں جو انجینئرنگ میں نہیں گئے تھے اور میڈیکل میں نہیں گئے تھے وہ وکیل بنے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا، اس کا نتائج کیا نکلے. نتائج یہ نکلے کہ میں نے خود دیکھا، میں نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ایز اے ڈپٹی سیکرٹری. جی. جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت جو سیکرٹری اریگیشن تھے وہ ایک سینئر جو چیف انجینئر تھے اریگیشن محکمہ کے، جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی، بھرتی ہوئے تھے ایس ڈی او ہوتے جب وہ چیف انجینئر بنے تو وہ چیف انجینئرز ہی لگا کرتے تھے سیکرٹری اریگیشن کے. اسی طرح ڈاکٹرز کا تھا. آپ کو افتخار، ڈاکٹر افتخار صاحب جو تھے وہ سیکرٹری ہیلتھ تھے. میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ بناؤ. ہیلتھ کے محکموں کے اب جو ہے ایک جرنلسٹ جس نے ایم اے پرشین کی ہوئی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہوئی ہے، عربک کی ہوئی ہے، وہ آج کل سیکرٹری لگے بیٹھے ہیں ہیلتھ کے. انجینئرنگ تمام ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹری جو ہیں وہ ڈی ایم جی کے ہیں. اریگیشن کا لے لیں،
C&W کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا لے لیں, ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کا لے لیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ DMG افسر ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ کے ڈاکٹرز ڈس اپوائنٹ ہوئے, ڈپریس ہوئے اور سول سروس میں آنا شروع سول سروس میں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں نا, آپ FBR کے FTO کے دفتر کے ساتھ ایڈوائزر ہیں ان کے FTO کے, آپ کے اس وقت چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک ڈاکٹر ہیں. ہاں ٹھیک, وہ ڈاکٹر ہیں. ہمارے FTO جو ہیں فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین, وہ ڈاکٹر ہیں. ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں, میں حیران ہوا, ہمارے ایڈوائزر جو جن کی سب کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ FBR اور IRS اور کسٹم کی ہے, ان میں سے میجورٹی ڈاکٹرز ہیں. اب کیوں, وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے ساری عمر ڈاکٹری پڑھی, ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی, ہیلتھ کی, وہ اب FBR میں جو ہے وہ انچارج بنے بیٹھے ہیں. اسی طرح پولیس میں ڈاکٹرز ہیں. میں آپ کو بتاؤں الماس صاحب, میں حافظ آباد میں DCO تھا, میرے ساتھ جو DPO تھا, ڈسٹرکٹ پولیس افسر انچارج, وہ ڈاکٹر وقار عباسی تھا. ہی واز ڈاکٹر اور اسپیشلائز ڈاکٹر تھا, امریکہ سے اس نے اسپیشلائزیشن حاصل کی ہوئی تھی. تو اس کے ایک بھائی کسٹم میں تھے, وہ کلیکٹر تھے, چیف کلیکٹر. وہ سارے, انہوں نے اس کو بھائی کو کہا کہ یار, انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ کیا کرنا ہے ڈاکٹر بن کے. میں آپ کو ایک اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ ہمارے ایک سیکٹری تھے, فائنانس میں لگے ہوئے تھے, باجوہ صاحب, اب پورا نام آپ جانیں, دنیا جانیں. وہ ایک دفعہ واقعہ سنا رہے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی جو کہ ڈاکٹر ہے اور بڑا بریلینٹ ہے, وہ اسپیشلائزیشن کے لیے جا رہا تھا امریکہ. اس کی فائل پڑی ہوئی تھی سیکٹری ہیلتھ کے پاس. وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا بھائی جان سیکٹری ہیلتھ کو ٹیلی فون کریں, میرے دن بہت قریب آ رہے ہیں جانے کے, فائل تو نکال دیں میری تاکہ میں چلا جاؤں. ٹھیک. تو کہتا ہے میں ہنسنے لگ گیا. میں نے اسے کہا کہ تم اسپیشلائزیشن کر کے بھی آ جاؤ گے تو پھر مجھے کہو گے کہ بھائی جان سیکٹری ہیلتھ کو ٹیلی فون کریں, میری ٹرانسفر کر دیں, میری پروموشن کر دیں. تو کیوں نہیں تم خود CSS کا ایگزام دیتے اور خود امتحان دے کے DMG میں آ جاؤ کہ میری سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ تو جس ملک میں یہ حالات ہوں, جس کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو, آپ کسی پہ نظر ڈال لیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ بزدار صاحب کی مثال میں دے دوں. چیف منسٹر ہیں, شریف ہوں گے, بھلے مانس ہوں گے, پرائم منسٹر انہیں بڑا پسند کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں. زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی. ایڈوائزر, منسٹر ہوتا ہے نا, پہلے کوئی کام تجربہ. اس کی میں ایک اور مثال دوں کہ میں امریکہ میں تھا, کولوریڈو اسٹیٹ یونیورسٹی میں, تو بے نظیر بنی تھی پرائم منسٹر پہلی دفعہ, فرسٹ ٹائم. تو وہاں پروفیسر ہنس رہے تھے, انہیں کسی نے بتایا کہ ہی از آلسو پاکستانی. تو کہنے لگے یار ہم بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ آپ نے ملک کی پرائم منسٹر اس کو بنا دیا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی دفتر میں کام, سرکاری کام نہیں کیا. تو مجھے بڑے عجیب سا لگا. میں نے, کیونکہ ہمیں تو اس بات کے عادی ہیں کہ کوئی بھی بن جاتا ہے پرائم منسٹر, کوئی بھی بن جاتا ہے چیف منسٹر, تو ہمیں تو کوئی بات پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی سرکاری محکمے میں کام نہ کیا ہو اور اس کو آپ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. وہ پرفارمنس کیسے دیں؟ مجھے دو باتیں آپ سے بڑی ضروری. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم دیکھیں تو شاید سول سروس کی ایک ایسا پل ہے کہ جس میں ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئر جو ہیں ریئلائزنگ, ایک پریکٹیکل بات بھی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو رسپیکٹ یا کمانڈ یا اتھارٹی سول سرونٹ کے پاس ہے وہ شاید باقی جو پروفیشنز ہیں وہاں پہ وہ انجوائے نہیں کرتے. تو ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آنا شروع ہو گئے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ, جو دوز ہو کال دی شارٹس ایکچولی, کیا ڈپیوٹ کرتے ہوئے وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر سول سروٹ میں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایسے لوگ ہیں جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو ان کے ریلیونٹ ایریا میں ڈسپائٹ بینگ فرام دا سروس ان کو ڈپیوٹ کیا جائے. کچھ تو ہم کامن سینس اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا نظر نہیں آتا. یہاں پہ تو بالکل ارریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ اب کتنے DIG آپ نظر ڈالیں نا ارد گرد, پولیس میں کتنے DIG جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. جیسے میں نے FBR کے چیئرمین کی آپ کو مثال دی. یہی وجہ ہے انحطاط, ڈیکلائن. میں نے 5.5 سال ڈپٹی سیکرٹری کے طور پہ اریگیشن میں کام کیا ہے. وہ ریاض حسین وڑائچ کے بعد DMG آنے شروع ہو گئے, قبضہ کر لیا اس محکمے پہ. تمام ٹیکنیکل محکموں کے سیکرٹری صوبہ پنجاب میں DMG افسران ہیں تمام. آپ کو کوئی یاد ہے کوئی بندہ اس وقت کرنٹ کوئی ایسا جو ریلیونٹ بندہ ہو جو اس ایریا میں کام کر, کین یو ریکال؟
میں بالکل آپ نظر دوڑا لیں, آپ کے سامنے پورا پنجاب ہے, نہیں ہوتا کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, اور فرسٹریشن یہ کیوں آ رہے ہیں, انجینئروں کو میں نام نہیں لینا چاہتا, کتنے انجینئر ہیں جو یو ای ٹی سے بڑے اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے, اور وہ سارے کے سارے سول سروس میں یہاں پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے سر ایک بات بتائیں کہ جہاں پہ ہم یہ پرفارمنس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, اور پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ آپ کے آفیسر نے سائن کرنی ہے, اور پھر اسی محکمے کا جو آپ کا فردر سینئر آفیسر ہے اس نے کاؤنٹر سائن کرنی ہے. اب وہاں پہ اگر سیکنڈ کاؤنٹر سائن ڈپٹی کمشنر کے اس پہ آتے ہیں اور وہ لکھ دیتا ہے, نہیں مانتی نا, وہ بلایا کہ جی انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, وہ کسی وجہ سے اس نے اس کی بات نہیں سنی, اس کے نیگیٹو ریمارکس کا اس کی اینول رپورٹ پہ, اے سی آر پہ کیا اثر پڑے گا, یہ بتائیں مجھے. اب صرف دیکھیں نا, ایک سنٹینس, ایک فقرہ اس کا کافی ہے, ایک فقرہ. مثلا میں کون سا, میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک ضلع میں ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں اور اس ایکسین نے ان کی بات نہیں سنی, یا جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہ کیا, تو پہلے تو اس کی ایکسین کی رپورٹ لگے گا ایس سی کے اوپر ہوگا چیف انجینئر, پھر جائے گی سیکٹری کے پاس رپورٹ. اب اگر ڈپٹی کمشنر جس کے ضلع میں وہ ایس سی سپرنٹینڈنٹ انجینئر کام کر رہا ہے یا کسی کمشنر کے پاس کام کر رہا ہے, اس کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ ایس سی کی چیف انجینئر نے لکھی اور اس نے بہت اچھی بریلینٹ تعریفیں کی. اب آئی کمشنر کے پاس یا ڈپٹی کمشنر کے پاس جو اس کے حلقے میں آتا ہے, اس نے اگر ایک فقرہ لکھ دے نا کہ ہی واز نون ٹو بی کرپٹ آفیسر, بس ختم. اور فار دیٹ میٹر ہی واز نون ٹو بی انیفیشینٹ, وہ لکھ دیں. ٹھیک. اب یہ اب کون کسی سے پوچھے کہ انیفیشینٹ یا کرپشن آپ نے لکھی ہے, نون ٹو بی کرپٹ آفیسر, کیا وہ پروموٹ ہو سکتا ہے زندگی میں؟ نا, آپ بھی اس کے کریئر پہ فل سٹاپ لگا, فل سٹاپ. وہ بھاگا پھرے گا اپنی اے سی آر کے ان ریمارکس کو ایکسپنج کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر وہ اگلے سینئر افسران کے پاس اس کی رپورٹ ہوگی, اپیل ہوگی, اپیل ریپرزنٹیشن جس کو کہتے ہیں, ان ریمارکس کے خلاف اس کو ایکسپنج کرنے کی ایک اتھارٹی ہے فائنل. جیسے ایس سی کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ سیکٹری کرے گا, تو وہ بھاگے پھرے گا نا پوری عمر کے لیے. اگر وہ بھی اس کی بات نہیں مانتے تو پھر ٹریبیونل میں جائے گا. ٹھیک ہے سر, آپ انریسٹ کتنے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم پھر واپس نیچے پہ آتے ہیں کہ ایک انجینئر جو ہے, جو پہلے آپ نے ایس سی کی بات سنتا تھا, اب اس کو ایک نیا آفیسر ملا کہ اس نے ڈپٹی کمشنر کو بھی جا کے سلام کرنا ہے, پلیز کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کو بھی کرنا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو بہت ہیمپر کرے گا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرفارمنس اس آدمی نے اسیس کرنی ہے جو اس کے پرسنل ڈیلنگ کے ساتھ, اس کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں, اس کے بہتر تعلقات, وہ اس کی انڈیکیشن ہوگی, ایکسپریس کیا جائے گا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں. تو کیا اب ایک اور مجھے ایک آدمی نے, ایک ایکسین نے بڑی اچھی مثال تھی, اس نے کہا کہ کسی عورت کے اگر 2 خاوند ہوں, وہ کبھی کسی کو پلیز کرے گی, کبھی کسی کو پلیز کرے گی, پھر بھی ایک نہ ایک ناراض ہوگا. اس کو الٹا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی خاوند کی 2 بیویاں ہوں, 2 بیویاں, کوئی نہ کوئی تو ناراض ہو جائے گی نا. اسی طرح اگر ضلع میں اس نے اپنے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو بھی خوش کرنا ہے, اپنے باس کو بھی, اس انجینئر نے, یا تو 3 ہے, تو یہاں ایک وہ اس کو خوش کرے گا, ایک ڈی سی صاحب کو بھی خوش کرنا ضروری ہو گیا ہے. تو یہ انسٹرکشن جو ہیں انہوں نے مس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں خرابی کا, ایکچولی یہ انہوں نے انسٹرکشن ایشو کیے ہیں ایکٹ کے تحت, جس کا نام ہے, جس کا نومنکلیچر ہے سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ. سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ اس لیے لایا گیا تھا کہ ضلع میں جو ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے وہ مختلف محکمے ہیں نا, لائف اسٹاک بھی ہے, اریگیشن بھی ہے, CNW بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, ان کے درمیان مختلف محکموں کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے اور سموتھ فنکشننگ کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر انٹروین کرے گا. لوگوں کی پبلک فیسلٹیز ہیں, جیسے کوئی زمین چاہیے, ایک جلسہ کرنا ہے ایک محکمے نے, وہ محکمہ ہے لائف سٹاک کا, اس نے اپنے کسانوں کو گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے. گیٹ ٹوگیدر کے لیے کوئی اگر جگہ چاہیے جہاں اس نے کرنا ہے, تو یہ جو ریونیو کے انچارج ڈپٹی کمشنر یا اے سی ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ تو آسانی کے لیے سسٹم لایا گیا تھا, ایکٹ لایا گیا تھا کہ سموتھ فنکشننگ ہو, گورنمنٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں, ڈائریکشنز ہیں, ان کی جو امپلیمنٹیشن ہو, وہ تمام محکموں کو اکٹھا کر کے, ایک آدمی تو ہونا چاہیے نا ضلع میں جو کوآرڈینیٹ کرے دوسرے محکموں کے ساتھ. لیکن اس کی آڑ لیتے ہوئے یہ جو جاری کیے گئے ہیں انسٹرکشن کہ ان کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں بھی اس کے ریمارکس ہوں گے, تو میں تو حیران ہوں کہ اس کے کیا ریپرکشن. مجھے اب میں بتاؤں, میں DG وائلڈ لائف بھی رہا ہوں,
مجھے وائلڈ لائف کے ایک افسر نے سب سے پہلے یہ بھیجی. بالکل ٹھیک. اس نے کہا کہ ہماری وائلڈ لائف جو ہے, وائلڈ لائف میں آپ کو ذہن میں رہے کہ جو افسر بھرتی ہوتے ہیں وہ MSc زوالوجی ہوتے ہیں. زوالوجی کرنے کے بعد, کیونکہ ان کا ریلیونٹ ہے جانوروں کے ساتھ, ٹھیک, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ DC صاحب کا کیا تعلق ہے کہ ہماری اب اینول ہمارے کوئی آدمی بھرتی ہی نہیں ہو سکتا وائلڈ لائف میں جو کہ MSc زوالوجی نہ ہو. اور یہ جو MA پولیٹیکل سائنس بیٹھا ہے یا MA پرشین یا عربک بیٹھا ہے, فار دیٹ میٹر وہ کیا میری پرفارمنس ایویلویٹ کیسے کر سکتا ہے, یہ بتائیں. تو یہ صورتحال ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کی انٹینشن اچھی ہو سکتی ہے, لیکن جو شروع میں بھی بات کی, جب آپ نے فیلڈ میں کام نہ کیا ہو تو اس طرح کے لیپسز نظر آنے شروع آتے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب نے پچھلے دنوں ایک آرڈر یہ کیا کہ جو مین ہول جہاں پہ جو لوگ چوری کرتے ہیں اور جن لوگوں کو وہ بیچتے ہیں, ان دونوں کے خلاف کاروائی وہ کی جائے جو ایک قاتل کی کاروائی ہے, اور قاتل کی پروسیڈنگز ان کے خلاف کیری آؤٹ کی جائے. لا یہ کہتا ہے تو چور کے طور پہ تو آپ انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن قاتل کے طور پہ نہیں, اور یہ پورے پنجاب میں انہوں نے آرڈرز آپ نے سرکولیٹ کیے. آپ کو لا کے اندر رہتے ہوئے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہوئے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے آرڈرز کرنے کی ضرورت ہے. شاید یہاں پہ ایموشنل وہ زیادہ ہیں لیکن پریگمیٹک کم ہیں. ہی نیڈ ٹو پٹ ہز ڈائریکشن رائٹ. اور یہ جو ابھی انیشیٹو ہے یہ تو انڈسٹ کریٹ کرے گا. پرفارمنس پہلے ہی بہت نیچے ہے اور مزید نیچے چلی جائے گی. آپ کو لوگوں کا مورال بوسٹ کرنا ہے, نہ کہ اس کو ڈاؤن کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. تھینک یو.